जब सियासी इख्तलाफ राय ज़ाती इंतकाम का रूप धार जाए तो फिर इसकी कीमत रियासती इस्तेहकाम को अदा करना पड़ती है। अब किसी एक का मुस्तकबिल महफूज रह सकता है जबकि दूसरे को इस मंजर से, इस सियासी मंजर से हटना पड़ेगा। इमरान खान पर 100 से ज़ायद मुकदमात कायम किए जा चुके हैं। इमरान खान ने कौन सी दहशत गर्दी की है, शायद अयूब खान ने भी अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए ये तर्ज अमल इख्तियार ना किया हो। आप ज़बानों को गुद्दी से खींच लेने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा जलसा किसी सियासी जमात की इखलाकी फतह करार दिया जा सकता है। आप कैसे ऐसी निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार कहेंगे? तहरीक इंसाफ की रैली जलसे को निशाना बनाया जा सकता है। क्यों मरियम नवाज के रास्ते इस तरह से कंटेनर लगाकर बंद नहीं किए जाते? राना सनाउल्लाह के चेहरे से झलकती हुई मकासमत देखिए। लाहौर से कोयटा, कोयटा से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर कोयटा, कोयटा से कराची। और जो सहूलतकार आपके सियासी एजेंडे की तकमील करते हैं, उनका क्या? किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता हुकूमत चलाने में। हमारे सियासी डीएनए में शामिल है कि यहाँ हमेशा ताकतवर हल्के, खा उनका ताल्लुक फौजी एस्टेब्लिशमेंट से हो या किसी और शोबे से उनका ताल्लुक हो, वो हमेशा हुकूमत में मुदाखलत करते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नदीम रज़ा। आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का ये तसलसल बरकरार रह सके। जब सियासी इख्तलाफ राय ज़ाती इंतकाम का रूप धार जाए तो फिर इसकी कीमत रियासती इस्तेहकाम को अदा करना पड़ती है। पिछले दिनों राना सनाउल्लाह की ज़बान से यही सच फिसल गया। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि इमरान खान सियासत को जिस नहज पे, जिस मोड़ पे, जिस नुक्ते पे ले आए हैं, वहाँ अब किसी एक का मुस्तकबिल महफूज रह सकता है जबकि दूसरे को इस मंजर से, इस सियासी मंजर से हटना पड़ेगा। यानी एक कब्र है, एक सियासी कब्र है जहाँ किसी एक के नज़रिए को दफन होना पड़ेगा, किसी एक को इस मंजर से, इस सियासत नामे से किसी एक का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये गुफ्तगू रियासत के वज़ीर दाखिला की है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो रियासत के हर फर्द के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए, ज़मानत दे। आज राना सनाउल्लाह सियासी इख्तलाफ को उस मुकाम पर ले आए हैं जहाँ सियासी इख्तलाफ राय ज़ाती रंजिश या ज़ाती दुश्मनी बन जाता है। इसका अमली इजहार हम तब से देख रहे हैं जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और जब से पीडीएम इत्तेहाद की, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है। इमरान खान पर 100 से ज़ायद मुकदमात कायम किए जा चुके हैं जिनमें बहुत से दहशत गर्दी के मुकदमात हैं। अब इमरान खान ने कौन सी दहशत गर्दी की है, इमरान खान ने कौन सा ऐसा सानहा बर्पा किया है जिस पर उन्हें दहशत गर्दी के मुकदमात का सामना है? ऐसी फस्तायत, ऐसी बर्बरियत या ऐसी जालिमाना हुकूमत तो शायद वो भी नहीं थी जिन्हें हम आमरीत का ताना देते हैं। शायद अयूब खान ने भी अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए ये तर्ज अमल इख्तियार ना किया हो। शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आने वाली हुकूमत, जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत में भी जियालों के साथ ये सलूक ना किया गया हो। मुशर्रफ दौर की हुकूमत तो आप सब ने देखी हुई है, बहुत पुरानी बात नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ ने भी सियासी कारकुनों के साथ ये सलूक नहीं किया था। इमरान खान का दावा है कि 1000 के करीब सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन पर बदतरीन मजालम ढाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग चलाते हैं, जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है, जिस तरह से उनको नफसियाती तौर पर तोड़ा जा रहा है, इसके बाद किसी भी शख्स का बहाल होना, सेहतमंद होना, उसके लिए एक वक्त दरकार होता है। इन्हें बदतरीन मजालम में शुमार किया जाता है जो किसी भी शख्स को, किसी फ़र्द को नफसियाती तौर पर तोड़ के रख देते हैं। उसका कसूर क्या है, उसका जुर्म क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरान तबके से सियासी इख्तिलाफ राय रखना। आप आवाज़ों को खामोश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज़बानों को गुद्दी से खींच लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप लफ्ज़ों को
منجمد کرنے کی، آوازوں کو منجمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح سے لاہور نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہا، جس طرح سے عمران خان کی آواز پر تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے یہ سیاسی جماعت، یہ سیاسی کارکن مینار پاکستان پہنچے، وہ بھی دیدنی ہے اور مثالی بھی ہے۔ حالانکہ نگران حکومت نے جس طرح سے کٹ پتلی کا کردار ادا کرتے ہوئے پورے شہر کو کنٹینروں سے بند کر دیا اور شہر کے داخلی خارجی راستے بند کر دیے، اس کے باوجود اتنا بڑا جلسہ کسی سیاسی جماعت کی اخلاقی فتح قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، نگران حکومت جس کا بنیادی فرض ہی یہ ہے کہ وہ سیاسی آزادی، تمام جماعتوں کو ایک برابر سیاسی آزادی دیتے ہوئے الیکشن کا، انتخابات کا انعقاد ممکن بنائے، وہ اپنا سارا وزن، اپنی ساری طاقت، ساری قوت سرکاری اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طاقت سمیت ایک نظریے کے، ایک سیاسی گروہ کے پلڑے میں ڈال چکی ہے۔ آپ کیسے ایسی نگران حکومت کو غیر جانبدار کہیں گے؟ ایسی نگران حکومت جو بار بار ایک سیاسی جماعت کو دھمکی دیتی ہے، جو طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتی ہے۔ عمران خان کے جلسے ہی کو معیار مقرر کر لیجئے۔ جس طرح سے پہلے رستے بند کیے گئے، پہلے کارکنوں کو کنٹینر لگا کر مینار پاکستان جانے سے روکا گیا، اور پھر عین اس وقت جب جلسے کے وقت میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی تو یہ تھریٹ الرٹ جاری کروا دیا گیا کہ آج تحریک انصاف کی ریلی، جلسے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھریٹ الرٹ کبھی تحریک انصاف کے علاوہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیے کیوں جاری نہیں ہوتا؟ کیوں مریم نواز کے رستے اس طرح سے کنٹینر لگا کر بند نہیں کیے جاتے؟ کیوں مریم نواز کو جلسے کرنے کی پوری آزادی ہے جہاں رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوتے ہیں اور خود بھی خطاب فرماتے ہیں؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں۔ یہ پولیس، یہ ادارے مکمل سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں نواز لیگ کے ورکرز کنونشنز کو، نواز لیگ کے جلسوں کو، جلوسوں کو، لیکن جب عمران خان کی بات ہوتی ہے تو عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ سابق وزیر اعظم سے پولیس نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے، ان کے پاس سرکار کی سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہ المیہ نہیں تو کیا ہے؟ آپ مریم نواز کے لہجے سے ٹپکتی نفرت دیکھیے، آپ رانا ثناء اللہ کے ماتھے پر، آپ مریم اورنگزیب کے چہرے پہ لکھا ہوا وہ سیاسی انتقام دیکھیے جس کا عملی اظہار ہمیں اس معاشرے میں، ہمیں یہاں صاف دکھائی دے رہا ہے۔ آپ حسان نیازی کی مثال لے لیجئے، جسے ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے، دوسرا مقدمہ کسی اور شہر میں قائم کر دیا جاتا ہے۔ لاہور سے کوئٹہ، کوئٹہ سے اسلام آباد، اسلام آباد سے پھر کوئٹہ، کوئٹہ سے کراچی۔ کیا یہ مقدمات درست ہیں؟ کیا یہ الزامات درست ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ سیاسی مخاصمت، سیاسی انتقام نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، جہاں سیاسی انتقام کی روایت پڑ جائے، جہاں سیاسی انتقام کو اپنے تحفظ کے لیے کوئی گروہ، کوئی برسر اقتدار قوت ضروری خیال کر لے، تو وہاں جمہوریت مر جاتی ہے، وہاں جمہوریت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں جمہوریت کا نام تو ہے، لیکن عملاً جو نظام ہے وہ آمریت سے بھی برتر ہے۔ ہماری ریاست جن حالات کا سامنا کر رہی ہے، ان حالات میں ہم معاشی طور پر بدحال تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر ہم فکری دیوالیہ پن کا شکار ہیں۔ ہم نے جمہوریت کے نام پر ایک ایسی آمریت کو اپنا لیا ہے جس میں مخالف یا ہمارے نظریے سے اختلاف کرنے والے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے نظریے کو حرف آخر سمجھتے ہیں، حالانکہ جمہوریت میں اختلاف رائے کسی بھی جمہوری رویے کا جزو لازم ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے ریاستی اداروں کو متنازع بنانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مریم نواز کا فرمانا ہے کہ
عمران خان تحریک انصاف اس لیے انتخابات اکتوبر میں نہیں کروانا چاہتی کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہوں گے وہ عمران خان کے نظریات کے حامی نہیں ہوں گے، یا جو مستقبل کے چیف جسٹس ہوں گے عمران خان ان سے گھبراتے ہیں۔ تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ ہمارے منصفین اعلیٰ جو گزرے ہیں، جو ہیں یا جو آنے والے ہیں، وہ کسی نہ کسی حد تک، وہ کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی نقطے پر جا کر سیاسی جماعتوں سے مرعوب ہوتے ہیں، یا پھر ان کے سیاسی ایجنڈے ہوتے ہیں۔ خدا را اپنے ان اداروں کو متنازع نہ بنائیے۔ آج بھی مریم نواز نے جو میٹنگز کی ہیں ان میں یہی معاملہ اٹھایا ہے کہ نواز شریف کو جو سزا دی گئی تھی، اب یہ کھل چکا ہے کہ وہ سزا جو تھی وہ کسی خاص ایجنڈے کا حصہ تھی۔ جو منصفین تھے انہوں نے کسی خاص ایجنڈے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت نواز شریف کو سزا دی تھی، اور اب بھی جو عمران خان کے سہولت کار ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ وہ کون سہولت کار ہیں؟ ایک شخص پر 100 سے زائد مقدمات درج ہو جاتے ہیں، ایک شخص پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہو جاتے ہیں، پوری ریاستی مشینری آپ کے اشارہ ابرو کی منتظر ہے، پوری ریاستی مشینری کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ عمران خان کے سہولت کار جو ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے گا، اور جو سہولت کار آپ کے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہیں ان کا کیا؟ بہرحال آپ کچھ بھی کہیے، آپ اس جمہوریت کو، اس فسطائیت کو، اس آمریت کو، یا اس طرز عمل کو، اس طرز حکومت کو کچھ بھی نام دیجئے، سارے کا سارا نقصان اس ریاست کا ہوگا، ایک عام آدمی کا نقصان ہوگا، یہ سارے کا سارا خسارہ اس ملک کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل جمہوری معاشرے میں کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا، خواہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس کا تعلق عدلیہ سے ہو، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا حکومت چلانے میں، لیکن ہمارے سیاسی ڈی این اے میں شامل ہے کہ یہاں ہمیشہ طاقتور حلقے، خواہ ان کا تعلق فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا کسی اور شعبے سے ان کا تعلق ہو، وہ ہمیشہ حکومت میں مداخلت کرتے رہے ہیں، ہمیشہ کار حکومت چلانے میں معاونت کرتے رہے ہیں، یا جس طرح بھی وہ بہتر سمجھتے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اگر اب ہماری اسٹیبلشمنٹ یکدم یکسر لا تعلق ہوگی تو اس کا نقصان ریاست کو ہوگا، اس کا نقصان اس نظام کو ہوگا جو اس ریاست کو مستقبل کی طرف اچھے انداز میں لے کر چل سکتا ہے۔ لیکن یہ ہماری سیاسی مخاصمت، ہماری سیاسی جماعتوں کی ذاتی رنجشوں، دشمنیوں کے بوجھ تلے دب کر مر رہا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، وہ اس الجھن سے، اس سیاسی بحران سے اس ریاست کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ مستقبل قریب میں ایسے بحران اس ریاست کے منتظر ہیں، یہ ریاست ایسے بحرانوں کا شکار ہوگی کہ اس کا وجود خطرات میں گھر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری ریاست کا، اس وطن کے عام آدمی کا، اس وطن کے اداروں کا، ہر محب وطن کا تحفظ فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس ریاست کا مستقبل روشن فرمائے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔